ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کے 12ویں باب کی 49 سے 53 آیت تک۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباغ سے مستبغ ہونا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے، اور ہمارے خدا یسوع المسیح اور نجات دہندہ کی طرف سے آپ کو وہ فضل اور سلامتی بھی حاصل ہو جو وہ آج کی انجیل مقدس کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آپ نے انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 12ویں باب کی 29ویں تا 53ویں آیت تک پڑھی اور سنی۔ آج کی تلاوت پڑھ کر میں ہی کیا، ہر شخص حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اور خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ آج کا کلام مقدس کیسا ہے؟ کیا یہ کلمات خود خداوند یسوع المسیح نے ادا کیے ہیں؟ اس کے متعلق کلام مقدس لکھتا ہے کہ وہ عجیب و مشیر، قادر مطلق، ابا ابدیت، امن کا شہزادہ، صلح کا پیغمبر اور محبتی محبت ہے۔ اس نے تو اپنا منشور دنیا پر ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ روح خدا مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ میرے عزیزو، خداوند کا سال مقبول یعنی آزادی کا سال، بندنوں سے رہائی کا سال، بحالی کا سال، خوشی کا سال، میل ملاپ، صلح، امن و آتشی کا سال۔ لیکن آج کی تلاوت میں خود خداوند یسوع المسیح نے کہا، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، مجھے ایک استباغ سے مستبق ہونا ضروری ہے۔ میں کیسا تنگ ہوں، میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں۔ 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع المسیح کی باتیں سن کر سننے والا تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور تو اور مخالف مسیح ان آیات کا سہارا لے کر خداوند یسوع مسیح پر جو امن و سلامتی اور صلح کا شہزادہ ہے اس پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ وہ دنیا میں نفرت پھیلانے آیا، محبت نہیں، انسان کو انسان سے جدا کرنے آیا، ملاپ کرنے نہیں۔ وہ مسیحیت اور اس کی تعلیم کے خلاف پرچار کر کے سادہ اور عام فہم مسیحوں کو خدا سے دور اور اپنے مذہب کی طرف راغب کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے کلام میں نجات کا پیغام ہے، اس کی محبت اور اس کی شدت بے نہا ہے۔ آج کے کلام میں خداوند یسوع المسیح ہم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور نجات کے کلام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی شتابی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔
میرے عزیزوں، ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقتوں کی منظر کشی بھی کی ہے آج کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے، یعنی مسیحوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اپنے شاگردوں کو ان مشکلات سے قبل از کب آگاہی دے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آئیں آج کی انجیل مقدس کے سیاق و سباق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور تہ چھپے ان رازوں، ان بھیدوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں۔ آگ، بائبل مقدس میں آگ کا ذکر 474 بار کیا گیا ہے۔ آگ خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ آگ خدا کے انصاف کی علامت بھی ہے۔ بائبل مقدس میں درج قربانیوں کی رسومات میں آگ انتہائی اہم درجہ رکھتی تھی۔ آگ طہارت اور آگ تبدیلی کی علامت بھی ہے۔ آگ خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ آگ خدا کے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے اور گناہ گار کا فیصلہ آگ میں ڈال کر کیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر واضح کرتے ہیں کہ باپ نے جس کام کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا، وہ نہ صرف اسے آگاہ ہیں بلکہ راضی اور متفق بھی ہیں، اور نجات کے اس کام کو جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں۔ آگ لگانے سے مراد تباہ کرنا، بھسم کر کے خاکستر کرنا، راکھ کا ڈھیر بنانا ہرگز نہیں۔ آگ لگانے سے ان کا مقصد ہے کہ وہ خدا کی الہی محبت ہر انسان کے دل میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روح القدس جو آگ کی علامت ہے، آگ جو روح القدس کی علامت بھی ہے، وہ خدا کا روح ہر بشر پر انڈیلنا چاہتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے، گناہ آلودہ زندگی کو روح کی آگ سے جلا کر بھسم کر کے ایک نئی اور روشن اور گرمجوش زندگی دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی پیدا کرنے آیا ہے، تو اس کا مطلب لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، حسد، نفرت کو ہوا دینا ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لانے والوں کی مخالفت دنیا سے پہلے خود اس کے اپنے پیارے ماں باپ، بہن بھائی اور عزیز و اقارب کریں گے۔ عبادت خانے سے نام تو بعد میں کٹے گا۔ عبادت خانے میں نام کٹنے سے پہلے خاندان سے اس کا نام اس لیے کاٹ دیا جائے گا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ یوں میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں اور ایمان لانے والوں کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور مشکلات سے آگاہ کیا، ان کی تربیت کی، ان کی ہمت بندھائی، اور کلام مقدس اور تاریخ گواہ ہے کہ نہ صرف یہودی، فقیہ اور فریسی دشمن بنے، بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی مسیحیوں سے غیر اخلاقی، غیر انسانی، تعصبانہ، نفرت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے روزگار کے مواقع بند کر دیے جاتے ہیں، ترقیاں روک دی جاتی ہیں، ان پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں جیلوں میں بند کر کے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو بچ جائیں بے دردی سے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صاحب ایمان
کب ان مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں، اذیتوں، عذابوں سے خوف زدہ ہوا ہے، کیونکہ جس کے دل میں خداوند یسوع المسیح کی محبت جاگ اٹھے، جس کا دل اس آگ سے روشن ہو جائے جو خداوند یسوع المسیح نے اس کے دل میں لگائی ہے، تو وہ بھی مقدس پولس رسول کی طرح روم کی سرزمین میں قید و بند سہ کر، بیڑیوں کی جھنکار میں، صلیب پر لٹکے ہوئے ہزاروں ایمانداروں کو شہید ہوتے دیکھ کر، رومی سپاہیوں کے خون اشام تلواروں کی چھاؤں کے زیر سایہ بڑی دلیری اور جرأت سے کہتا ہے، بس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط یا عریانی یا خطرہ یا تلوار؟ مسیح یسوع کی محبت سے کون ہمیں جدا کر سکتا ہے؟ اور یہ دلیری، یہ ہمت، یہ قوت ہمیں ملتی ہے خداوند یسوع المسیح کے کہے گئے اس الفاظ سے، اس نمونے سے جو اس نے آج